بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو وحدہ لا شریک رب ہے، جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور کروڑہ درود و سلام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، جن کو رب تعالیٰ نے خاتم النبیین کے لقب کے ساتھ نوازا ہے، اور کروڑوں درود و سلام آپ کی آل پاک پر اور آپ کے سارے اصحاب پر، جن کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے لقب کے ساتھ نوازا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طلحہ آفیشل کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس موضوع پہ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ شان حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے، کہ آپ کے درمیان جو فاصلہ کرنا ہو، جو فیصلہ کرنا ہو، وہ رب تعالی خود کرتا ہے۔ بہت ہی پیارا موضوع ہے، انشاءاللہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ادبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل محمد طلحہ آفیشل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تختی پہ کچھ لکھ رہے تھے۔ لکھنے کے بعد آپس کے اندر بحث و تکرار شروع کر دیا کہ میں نے خوبصورت تختی لکھی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے خوبصورت لکھی ہے۔ پھر دونوں وہ تختیاں اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ کے اندر آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں بابا آپ فیصلہ کریں کہ کس نے خوبصورت تختی لکھی ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں شہزادو تمہارا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، بڑا مشکل ہے تمہارے درمیان فیصلہ کرنا، اس لیے تم اپنی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کا فیصلہ کریں گی۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں نے فرمایا بیٹا میرے پیارے شہزادو، میں تمہارے درمیان یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ فیصلہ تمہارے نانا، تمہارے پیارے نانا، دونوں جہانوں کے سردار نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کریں گے۔ وہ دونوں تختیاں اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے آپ کی برگاہ اقدس کے اندر آ جاتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں کہ اے نانا جان فیصلہ کریں کہ خوبصورت تختی کس نواسے نے لکھی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے پیارے نواسو تمہارے درمیان فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے، میں چاہتا ہوں تمہارے درمیان فیصلہ ملائکہ کے سردار، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کریں۔ جبرائیل امین آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں کون ہوتا ہوں جو ان کے درمیان فیصلہ کروں؟ ان کے درمیان تو فیصلہ رب کی ذات خود کرے گی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ کے اندر جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ جنت سے ایک سیب لایا جائے اور سیب کو پھینکا جائے، جس کی تختی پہ جا کے سیب رک گیا وہ جیت جائے گا، اس کی لکھائی خوبصورت ہوگی۔ اور جنت سے سیب لایا جاتا ہے اور سیب کو لا کر پھینکا جاتا ہے۔ جب سیب پھینکا جاتا ہے تو سیب کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایک ٹکڑا سیب کا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تختی پہ آ کے گر جاتا ہے، اور دوسرا سیب کا ٹکڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تختی پہ آ کے رک جاتا ہے۔ تو پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس واقعہ سے پتہ چلا کہ رب تعالی نے بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کے درمیان کتنا خوبصورت فیصلہ کیا کہ دونوں کے دل جیت گئے، دونوں جیت گئے، دونوں کی لکھائی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پسند آ گئی، رب تعالی کو بھی پسند آ گئی، دونوں کے درمیان بڑا ہی اچھا فیصلہ کیا گیا۔ تو پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رب تعالیٰ کی برگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، عشق کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پیارے پیارے نواسوں کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔